اس نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔ سحر ابھی 5 سال کی تھی کہ دیکھا کرتی تھی باپ ماں کو بری طرح مار رہا ہے۔ سحر کی ماں اپنے شوہر کا ظلم برداشت نہ کر سکی اور ایک دن سحر کو چھوڑ کر اس عذاب سے جان چھڑا کر دنیا چھوڑ گئی۔ سحر پہلے جو ماں کی گود میں سویا کرتی تھی، اب وہ گود ہمیشہ کے لیے چھن گئی تھی۔ سحر ابھی صرف 6 سال کی ہی تھی کہ باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سحر پر قیامت گرنا باقی تھی۔ چھوٹی سی سحر ننھے منھے سے ہاتھ، اس کو ابھی نہ اچھے کا علم نہ برے کا پتہ تھا۔ چھوٹی سی عمر میں یہ بھی نہ پتہ تھا کہ ماں کہاں گئی ہے۔ باپ نے دوسری شادی کر لی، لیکن سوتیلی ماں سوتیلی ہی ہوتی ہے۔ عورت جانور بن جائے تو کتنی خوفناک ہوتی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے مردوں کو درندے بنتے دیکھا ہے، لیکن عورت کا ایسا روپ کہ روح بھی کانپ اٹھے۔ سحر کو نہ ابھی خود کھانا آتا تھا نہ کپڑے پہننا، ابھی تو باتیں بھی ٹھیک سے کرنا نہ آتی تھی۔ باپ اپنی نئی بیوی کے حسن میں کھویا ہوا تھا، اس کو بیٹی کا یاد بھی نہ تھا۔ لاوارث کی طرح گھر میں پڑی رہتی، سارا دن گھر میں کھیلتی رہتی۔ جب ماں زندہ تھی تو سحر کو اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلاتی، دودھ گرم کر کر اپنے ہاتھوں سے پلاتی تھی۔ اب وہ چھوٹی سی معصوم صبح سے شام ہو جاتی کھیلتی رہتی، کھیلتے کھیلتے وہی زمین پر پڑی سو جاتی۔ کپڑے گندے، بکھرے ہوئے بال، بے حال ہوئی زمین پر پڑی رہتی۔ باپ کو کیا احساس تھا کہ ایک بیٹی بھی ہے۔ وہ اپنی نئی بیوی کی باہوں میں مدہوش رہتا۔ سحر کو بھوک لگتی تو توتلی زبان میں بولتی، مجھے کھانا دو، مجھے دودھ بھی دو۔ وہ سوتیلی ماں انگارے بھرے لہجے میں پلیٹ میں روٹی رکھ کر دیتی اور کہتی، جا وہاں بیٹھ کر کھا۔ سحر کھانا کھاتی، پھر دودھ کی ضد کرتی۔ اس کو کیا پتا تھا ماں اب نہیں ہے جو سینے سے لگا لے گی۔ ایک دن سحر رو رہی تھی، ضد کر رہی تھی، مجھے دودھ گرم کر کے کپ میں ڈال کر دو۔ سوتیلی ماں ٹی وی پر گانے سن رہی تھی۔ سحر نے پھر کہا تو وہ غصے میں آ گئی اور کہا کہ نہیں ہے دودھ، دفع ہو جا۔ سحر نے رونا شروع کر دیا۔ جب سگی ماں زندہ تھی تب اگر ماں کوئی بات نہ مانتی تھی تو ماں کو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مارا کرتی تھی۔ اس بار اس نے سوتیلی ماں کو مارا ہی تھا۔ سوتیلی ماں نے زوردار تھپڑ دے مارا۔ سحر دیوار کے ساتھ ٹکرائی اور روتے روتے سو گئی۔ اس کو کیا پتا تھا اب وہ برداشت کرنے والی ماں نہیں ہے۔ سحر کو ہوش آیا تو وہ وہیں پڑی تھی۔ اب اس کو سوتیلی ماں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ سحر کو بخار ہو چکا تھا، وہ بخار سے بے حال تھی۔ شام کو باپ نے سحر کو دیکھا تو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ سحر نے باپ سے کہا، بابا مجھے یہ گندی امی مارتی ہے۔ باپ نے کہا، تم بات مان لیا کرو، ضد نہ کیا کرو۔ اب سحر 10 سال کی تھی اور وہ اتنا ڈرتی تھی سوتیلی ماں سے کہ آواز تک نہ نکلتی تھی۔ گھر کا سارا کام، برتن دھونا، کھانا بنانا، سب کچھ 10 سال کی سحر کے ذمہ تھا۔ باپ کام کے لیے بیرون ملک چلا گیا تو سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک دن سوتیلی ماں نے کہا، سحر میرے کپڑے استری کر دو۔ سحر بکھرے ہوئے بال، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے، اس کو اپنی ہوش کہاں تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ کپڑے استری کرتے ہوئے اپنا بازو 3 جگہ سے جلا لیا۔ آنسو آنکھوں سے نکل رہے تھے، درد سے بے حال تھی، لیکن سوتیلی ماں کا ڈر بھی تھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ قمیض جل گئی۔ ماں کو پتا چلا، اس نے تھپڑ مار مار کر سحر کا برا حال کر دیا۔ سوتیلی ماں غصے سے کہنے لگی، وہ کتی خود تو مر گئی، تم کو چھوڑ گئی میرے سر پر بوجھ۔ تم بھی مر گئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ سحر کو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں تھا، کوئی نہیں کہتا تھا میری بچی بس کر دو، کام سے تھک گئی ہوگی۔ سوتیلی ماں سے 2 بچے ہوئے تھے جو سحر کے سوتیلے بہن بھائی تھے۔ سحر ان کے ساتھ کھیل لیتی تو کچھ وقت اچھا گزر جاتا۔ 15 سال کی ہوئی تو سوتیلے بھائی بہن اسکول جانے لگے۔ ان کو ماں خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی، کھانا کھلاتی اور سینے سے لگاتی۔ باپ نے تو کہا تھا کہ سحر کو بھی اسکول داخل کروا دینا، مگر سوتیلی ماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ سحر کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس پر پیسہ لگانا فضول ہے۔ سحر بہت رویا کرتی، امی جان تم زندہ ہوتی تو میں بھی اسکول جاتی، میں بھی تیرے سینے سے لگتی۔ ماں میرے نخرے اٹھاتی۔ وہ آنسو صاف کرتی اور گھر کے کام کرنے لگی۔ اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ کوئی اہمیت نہ تھی۔ 2 سال بعد باپ بیرون ملک سے گھر آیا۔ سب بچے بہت خوش تھے، سحر بھی بہت خوش تھی۔
باپ نے سب کو سینے سے لگایا لیکن سحر کو نہ لگایا۔ باپ کے دل میں بھی اب سحر کے لیے پیار نہیں تھا، کیونکہ سوتیلی ماں نے اس کے دل میں بھی نفرت پیدا کر دی تھی۔ کبھی کہتی یہ جھلی ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، جبکہ سحر بالکل ٹھیک تھی، سمجھدار بھی تھی۔ سحر نے اس دن پرانے سے کپڑے جو عید پر پہنتی تھی باپ کی خوشی میں پہنے تھے، لیکن باپ نے ایک نظر محبت کی سحر کی طرف نہ دیکھا۔ سحر خاموش دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ باپ اپنے دوسرے بچوں کو چوم رہا تھا۔ ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا، سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آیا تھا۔ سحر بہت خوش تھی کہ بابا میرے لیے بھی کچھ لے کر آئے ہوں گے۔ سب کا باری باری سامان نکالا، بیٹی کے لیے ڈال اور بیٹے کے لیے ویڈیو گیم۔ سحر خاموش تھی کہ شاید اب میرا بھی نام لیا جائے گا، لیکن اس کو سوتیلی ماں نے کہا جاؤ اپنے باپ کے لیے کھانا لگاؤ۔ سحر خاموش ہو گئی۔ بے جان سا جسم اب خدا سے کوئی شکوہ بھی نہ کیا کرتی تھی۔ سحر ماں کی یادوں میں زندہ تھی، اکیلی بیٹھی ماں سے باتیں کیا کرتی تھی، شکایتیں کیا کرتی تھی۔ کمرے میں بیٹھی تھی، کہہ رہی تھی امی جان دیکھ لو، بابا سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ ماں کی چوڑیاں سینے سے لگا کر چوم رہی تھی اور سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ دن گزر گئے۔ سحر 22 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن گلی میں کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ماں نے الزام لگایا کس لڑکے سے باتیں کرتی ہے۔ سحر نے قسمیں کھائیں، وہ بدبخت عورت نہ مانی۔ اس نے سحر کو بالوں سے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ سحر رو رہی تھی، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سوتیلی ماں نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی، کہنے لگی یہ بد چلن ہے۔ سحر آج ٹوٹ گئی تھی۔ محلے والے خاموشی سے دیکھتے رہے، کسی نے کبھی سحر کا ساتھ نہ دیا تھا۔ سحر کا دل چاہا قبرستان جائے اور ماں کو قبر سے نکال کر پوچھے بتا میرا کیا قصور تھا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا، مجھے پیدا کر کے مر گئی ہو، دیکھو آج میری عزت بھی نیلام کر دی گئی۔ روتے ہوئے کہنے لگی اے اللہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، ناراض ہوں تم سے۔ جب سب دشمن ہو جائیں تو اللہ سے یوں ہی گلے شکوے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے سامنے ہو اور ہم ناراض ہوں گے تو وہ منا لے گا۔ ایک دن بیرون ملک سے ایک فون آیا۔ سوتیلی ماں نے فون اٹھایا تو بتایا گیا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کچھ دن بعد پاکستان واپس آ جائے گا۔ سوتیلی ماں سن کر رونے لگی۔ کچھ دن بعد باپ گھر واپس آ گیا۔ چھت پر کام کرتے ہوئے نیچے گر گیا تھا، اس لیے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، بس ایک زندہ لاش تھا۔ اب سحر نے باپ کی ایسی حالت دیکھی تو وہ رونے لگی۔ بیٹی کو باپ کی فکر ضرور ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے، گھر میں بھوک کا آسیب ہونے لگا۔ سوتیلی ماں کو کچھ نہ سوج رہا تھا۔ ایک دن اس کو ایک عورت نے بتایا تمہاری سوتیلی بیٹی جوان ہے، تم کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے۔ ایک خاندان ہے، ان کا بیٹا اندھا ہے، ان سے 2 لاکھ روپے دلا دیتی ہوں، اپنی بیٹی کی شادی ان کے اندھے بیٹے سے کر دو۔ سوتیلی ماں نے سوچا سودا تو فائدے کا ہے۔ سوتیلی ماں نے لڑکے والوں سے پیسے لے کر سحر کا رشتہ کر دیا اور 10 دن بعد شادی طے کر دی۔ سحر نے پوچھا کہ لڑکا کون ہے؟ سوتیلی ماں نے کہا لڑکا اچھا ہے، بس چپ رہو تم۔ شادی کے ایک دن پہلے سحر کو پتہ چلا اس کا ہونے والا شوہر اندھا ہے اور سوتیلی ماں نے اسے بیچا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی، یا اللہ مجھ پر ظلم نہ ڈھا، میں اب تھک چکی ہوں، یا اللہ مجھ پر رحم کر، میں خودکشی کر لوں گی۔ شادی کا دن آ گیا۔ سحر اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ باپ چارپائی پر پڑا تھا کہ باپ کے پاس گئی، باپ کی طرف بے بسی سے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر میں بارات آ گئی، نکاح ہوا اور سحر ان کے ساتھ رخصت ہو کر چلی گئی۔ سحر کا شوہر نابینا تھا لیکن بہت ہی اچھا شخص تھا۔ کچھ دن بعد دونوں تیار ہو کر کہیں جانے لگے تو اچانک سحر کے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا۔ سحر زور زور سے رونے لگی اور خود کو بد نصیب کہنے لگی۔ سحر کے سسرال والے بہت ہی اچھے لوگ تھے، انہوں نے اسے چپ کرایا اور تسلی بھی دی، اور پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے سحر کا نکاح اپنے دوسرے بیٹے جواد، جو کہ بینک میں مینیجر تھا، اس کے ساتھ کر دیا۔ جواد بھی بہت نیک دل انسان تھا۔ چونکہ سحر پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن زندگی بھر کے درد و ستم نے اسے میچور بتا دیا تھا۔ سحر کا اب اپنا گھر تھا، گاڑی تھی، خوشیاں تھیں، بے حد چاہنے والا شوہر تھا۔ ایک دن سحر باپ کے گھر گئی، دیکھا کہ باپ ٹوٹی ہوئی چارپائی پر پڑا ہے، ماں گھر پر نہیں ہے، گھر کا برا حال ہے۔ باپ بال نہ بنا سکتا تھا، نجاست سے کپڑے گندے تھے، مکھیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ سحر رونے لگی،
باپ کا ماتھا چوما اور کہنے لگی، بابا میں آپ کی محبت کی ایک نظر کو ترس گئی تھی، آپ دونوں کی ضد کی وجہ سے میں برباد ہو گئی تھی۔ آپ اور امی لڑتے تھے اور امی دنیا چھوڑ گئیں اور آپ نے مجھے زندہ ہوتے ہوئے بھی مار دیا۔ بابا بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ جواد پاس کھڑا تھا، اس نے سحر کو دلاسا دیا۔ جواد نے سحر کے ساتھ مل کر ماں باپ کو نہلایا اور بال سنوارے، نئے کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا۔ اتنے میں سوتیلی ماں آ گئی جو لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کر کام کرتی ہے اور بچوں کو پال رہی تھی۔ سحر روتے ہوئے کہنے لگی، سوچو ماں، تمہاری بیٹی یا بیٹی کی کوئی بیٹی ہو اور اس کی سوتیلی ماں اس پر ظلم ڈھائے۔ سوتیلی ماں رونے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دے۔ سحر وہاں سے چلی گئی۔ اپنی انا کی جنگ میں بچوں سے غافل ہونے والے میاں بیوی اس کہانی کو پڑھ کر کچھ سیکھ لو۔ اگر غیرت زندہ ہے تو اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ ہر ظلم کرنے والوں کو اپنی باری کا انتظار کرنا ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔